فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. راہ خدا ہے کیا؟ صراط مستقیم کیا؟ فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو اس سراغ کو پہنچ گیا، جس نے یہ سراغ حاصل کر لیا، جس کو یہ معرفت ہو گئی، وہ کیسے بہک سکتا ہے؟ کیسے بہک سکتا ہے؟ ان بزرگان دین سے تعلق رکھنے کی وجہ سے. تو عزیزان گرامی، معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام یافتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اور اس کے بعد ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا، جو بزرگان دین کے ماننے والی جماعت. آپ جماعتوں کو لیجئے، بلکہ مختلف مذہبوں کو لیجئے. عیسائیوں کو دیکھیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی کو نہیں مانتے. آپ یہودیوں کو لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بہت بڑا طبقہ حضرت عزیر علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے. دوسرے طبقوں کو دیکھیے تو کہتے ہیں حضور نے تو خالی 4 ہی مسلمان کیے. ایک حضرت علی تھے، ایک حضرت فاطمہ، ایک حضرت امام حسن، ایک امام حسین. یہ چاروں حضرات ہی نے اسلام قبول کیا. اتنا محدود کر کے رکھ دیا، اور دوسروں پر تبرہ، دوسروں پر جانے کیا کیا بک بک کرتے ہیں. اللہ اکبر. دین ہمارا، مسلک ہمارا ادب کا. استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ہمارا اور اہل سنت جماعت کا دین، کہ یہ ہمارا دین وہ ہے کہ ادب کے ساتھ رہتی روش ارباب سنت کی. ہماری روش جو ہے وہ ارباب سنت کی ادب کے ساتھ رہتی. ہمارا دین، ہمارا مسلک عزیزان گرامی ہمیں ادب سکھاتا. اب آئیے چند معتبر کتابوں کو سامنے رکھ کر میں گفتگو مختصر کرنے کے لیے، طوالت سے بچنے کے لیے بار بار کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا. اگر کوئی صاحب مجھے کہیں کہ یہ آپ نے بات کی کون سی کتاب میں ہے، اس کا مکمل عزیزان گرامی میں ذمہ دار. اب آئیے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی سن چکے کہ آپ کی ولادت شہر گیلان، چونکہ اس پہ فارسی کا ذرا سا اثر تھا اس لیے گیلان کہتے ہیں، اور عربی میں جیلان کہتے ہیں. آپ گیلان میں پیدا ہوئے. 470 ہجری کا وقت ہے، اور معتبر کتابوں میں ہے کہ بڑے بڑے اکابر، جس میں سے حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت جنید بغدادی، حضرت امام عسکری، ایسے اکابر اولیاء ان کی ولادت سے پہلے لوگوں کو پیغام دیتے رہے. ایک شہزادے پیدا ہوں گے جن کا یہ نام ہوگا، اور یہ ان کے اوصاف جمیلہ، یہ ان کے اوصاف حمیدہ ہوں. جب حضور غوث پاک پیدا ہوئے، پیدا ہوتی آپ کی کرامت صاحب بہجت الاسرار، جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سب سے مستند کتاب مانی جاتی، انہوں نے لکھا کہ جس دن آپ پیدا ہوئے، پیدا ہوتی کرامت ملاحظہ فرمائی اللہ کے ولی جن کے ہم دامن سے وابستہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، جو ماں حاملہ تھی، جو بچہ پیدا ہوا، سب نے اولاد نرینہ کو جنم دی. جس دن آپ پیدا ہوئے سب کے یہاں اولاد نرینہ پیدا ہوئی. اور صاحب بہجت اسرار کے مطابق نہ صرف یہ کہ نرینہ اولاد پیدا ہوئی، بلکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی. یہ تو آپ کی پیدائش کی برکت ہے. اب کیا ہوا جب آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے؟ خدا کا کرنا دیکھیے، رمضان کا چاند نظر آ گیا، یعنی ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں لگا. جیسے کہ لیدی ہوتی چاند دیکھنے کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی، یہاں بھی ہوتی، اور ہمارے یہاں برا مت مانیے سرحد میں تو ایک دن پہلے ہی نظر آتا، پتہ نہیں کہاں سے نکالنا. عجیب و غریب معاملہ. ایک صاحب، میں رویت ہلال کمیٹی میں تھا مرکز میں، تو ایک صاحب پشاور سے روزہ رکھ کر کے کراچی چاند دیکھنے کے لیے. میں نے کہا کیا بات ہے صاحب آپ کی، روزہ رکھ کر کے چاند دیکھنے کے لیے. ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چاند کا وجود نہیں، تمہیں چاند نظر آتا؟ کیا تم نے کہیں اپنی بیگم کا نام چاند تو نہیں رکھ لیا؟ اس کو دیکھ کر کے کبھائی بیٹے ہم نے آج چاند دیکھا، بتائیے آپ ہر ایک کو ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا، جانے کہاں سے نظر آ جاتا. چنانچہ لوگ آئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے، وہاں سیدوں کو اشراف کہا جاتا. اشراف کہتے تھے. مختلف جگہ آپ دیکھیں، میمنوں میں دیکھیے تو سیدوں کو بابو کہتے ہیں، پنجاب میں شاہ کہا جاتا ہے، دوسری جگہ تو وہاں اشراف کہتے تھے سیدوں کو. اب لوگ جب آئے، ان کی والدہ نے یہ بتایا،
ابھی تصدیق نہیں ہوئی چاند کی کہ بچے نے سحری کے بعد دودھ نہیں پیا. تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ چاند نظر آ گیا آج اور کل روزہ ہے. چاند نظر آ گیا اور روزہ ہے. گویا آدمی پر شریعت اور سارے معاملات تو بالغ ہونے کے بعد ہوتے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے اور سحری سے لے کر افطار تک گویا اب دودھ نہیں پیتے اپنی والدہ ماجدہ کا. اس سے پتہ لگا کہ عام مادر ذات بنی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی. ہمارے اصول کی کتاب میں یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ وحی اور ولایت کسبی. یہ وحی سے مراد وحی مت سمجھ لیجیے، یہ ہبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا، یہ کسب سے کوشش سے نہیں ملتی. جیسے کہ مرزا جی نے یہ کہا کہ میں حضور کی شریعت اور طریقت میں عمل کر کے مجھے حضور نے اپنے پرتوں سے مجھے نبی بنا دیا. گویا میں حضور علیہ السلام کا پرتو، حضور علیہ السلام کا سایہ، حضور علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار اور مجھے نبوت مل گئی. اگر آپ انکار کریں تو کہیں دو حضور علیہ السلام کا فیض تو ختم ہو گیا. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو فیض تو حضور علیہ السلام کا ختم ہو گیا. ابھی نہیں، حضور کا فیض نہیں ختم ہوا. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، مجتہدین، پھر اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ، ان کے مریدین اولیاء، یہ حضور علیہ السلام کا فیض نہیں تو اور کیا. اگر حضور کی اطاعت کرنے میں کوئی نبی بنتا تو مجھے بتائیے صحابہ کرام علیہ رضوان کتنے مطیع اور فرما بردار تھے حضور علیہ السلام. یہ تو ایک پوری تقریر الگ، لیکن صرف میں آپ کو چند جھلکیاں بتاؤں کہ وہ کتنے مطیع اور فرما بردار. صحابہ کرام علیہ رضوان علماء موجود حدیث بیان کرتے تو ایسے ران پر ہاتھ مار کر بیان کرتے اور روایت بیان کرنے کے بعد لوگوں سے کہتے یہ میں نے اس لیے کیا. یہ حدیث جب حضور نے بیان کی تو آپ نے ایسا کیا. جب کوئی حدیث بیان کرتے تو اپنے ہاتھ پر اس طرح ہاتھ مار کر بیان کرتے اور لوگوں کو بتا دو کہ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو اس طریقے سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار. کبھی حضور علیہ السلام نے حدیث بیان آپ مسکرا دی، راوی بھی مسکرا دیتا اور اس کے بعد وہ لوگوں سے سوال کرتا کہ مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں مسکرا. لوگوں نے پوچھا بتائیے آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا اس لیے میں ہنسا حضور نے یہ حدیث بیان کی تو آپ بھی ہنس دیے. مجھے بتائیے ہنسنے پر تو آدمی کا تھوڑا بہت قابو ہے کہ کسی کے دل کو آدمی مونے کے لیے تھوڑا سا ہنس دیتا ہے، مسکرا دیتا ہے. رونے پر تو کسی کا قابو نہیں ہے یا نہیں. کوئی ایسی رقت انگیز معاملہ، کوئی ایسا رقت انگیز واقعہ حضور علیہ السلام نے اسے بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد حضور کے چشمان کرم میں آنسو آ گئے اور راوی جب حدیث بیان کرتا اللہ اکبر اتنی محبت حضور علیہ السلام سے انسیت لگا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لوگ پوچھنے پر کہا جاتا ہے حضور جب یہ واقعہ رقت انگیز بیان کیا حضور کے چشمان کرم نے بھی اشک سیلاب جاری ہو گیا، آپ کے بھی آنسو جاری ہو گئے. مجھے بتائیے اتنی اطاعت و فرما برداری کرنے میں کیا کوئی نبی بنا ان میں سے؟ اور بلکہ ترمذی شریف کی حدیث کہ میرے بعد اگر نبی ممکن ہوتا تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی بنتے، مگر میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند. اور علماء اس میں اتنے سخت ہیں کہ کوئی شخص اگر جھوٹی نبوت کا اعلان کرے اور جو ان سے معجزہ طلب کرے تو کافر ہو جائے. کیوں معجزہ طلب کرے جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا آخری نبی ہے؟ وہ جھوٹے سے معجزہ طلب کرنا کیا مطلب؟ کوئی تردد ہے ذہن، کوئی دو باتیں آپ کے ذہن میں؟ کیوں کس لیے معجزہ طلب کرے؟ فرمایا معجزہ طلب کرنے والا دائرے اسلام سے خالی ہو جائے. اتنا نازک عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے. مجھے بتائیے کیا اتنے مطیع فرما بردار؟ اللہ اکبر. ایک بزرگ کا واقعہ، وہ خربوزہ انہیں بہت پسند تھا مگر ان کو کوئی حدیث نہیں ملی کہ حضور نے خربزے کو کھڑا کر کے کاٹا یا لٹا کر کے کاٹا. ساری زندگی خربوزہ نہیں کھاتا کہ پتہ نہیں حضور نے اس کو کیسے تراشا ہوگا. مجھے بتائیے کیا وہ نبی بنے؟ ہرگز نہیں. عزیزان گرامی حضور کا پرتو اولیاء کرام ہے، مشائخ اعظام، ابدال علماء، یہ حضور علیہ السلام کا فیض ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عزیزان گرامی یہ فیض ہے جو حضرت سرکار نبی کریم علیہ السلام کا عزیزان گرامی وہ فیض. تو اب آدمی پر شریعت یہ تھی کہ کب لاگو ہوتی کہ وہ بالغ ہو جائے. اور دیکھیے جس دن وہ پیدا ہوئے تو تقوی کا عالم یہ ہے کہ اسی دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اور ہمارے یہاں روزوں کا معاملہ آپ نے دیکھا کیا؟
قرآن مجید فرقان